سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ نوینہ بنت نوردین بھیمانی، لاکھانی فیملی کے تمام مرحومین، لادا فیملی کے تمام مرحومین، پاتروالا فیملی کے تمام مرحومین، دودھیا فیملی کے تمام مرحومین، کنٹریکٹر فیملی کے تمام مرحومین، ڈنڈاوالا فیملی کے تمام مرحومین، فضل بھائی فیملی کے تمام مرحومین اور جملہ قبر المومنین مومنات، ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، معبود کا، پروردگار کا، جس نے توفیق دی اور یہ چند سانسیں دیں کہ اس وقت بارگاہ معصوم میں، بارگاہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ حضور کا شرف ملا اور یہ مجلس برپا کی گئی ہے ایک ماں کے لیے کہ تازہ پرسا ہے۔ تسلیت عرض کرتے ہیں بھیمانی فیملی کے تمام مرحومین ان کے جتنے ہیں، خاص طور سے مرحومہ کا جن کا بھی تازہ انتقال ہوا ہے، تمام بھیمانی فیملی کے تمام لوگوں کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کے غم میں ہم لوگ بھی شریک ہیں، اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، بھیمانی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، وہ بھی تسلیت عرض کرتے ہیں آپ لوگ کو۔ بہرحال ایک ماں کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، یہ نعمت عظمیٰ ملنا بہت مشکل کام ہے۔ کہتے جب تک نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے تو نعمت کا انسان شکریہ ادا نہیں کر پاتا، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تب انسان کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور سے ماں اور باپ یہ ایک ایسی نعمت ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے ایسا گفٹ اور ہدیہ ہیں کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اور ماں جیسی شفیق، ماں جیسی محبت کرنے والی
माँ जैसी अपने बच्चों से प्यार करने वाली इतनी बड़ी नेमत को मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये खुदा का अतिया है और खुदावंद आलम ने अपनी मोहब्बत को माँ और बाप की शक्ल में दुनिया में भेजा। ख़ास तौर से माँ जो अपने बच्चे के लिए हमेशा अपनी बच्चियों के लिए जो है मचलती रहती है। एक मछली बेआब की तरह जो है माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती है। माँ अपनी जवानी को, बाप अपनी जवानी को खपा देता है, खो देता है, भुला देता है अपने बच्चों की मोहब्बत में, अपने बच्चों के इश्क में, अपने बच्चों की मुअद्दत में। माँ बाप अपने बच्चों की मोहब्बत में अपने आप को भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं, हमारे भी कुछ शौक़ हैं, हमारी भी कुछ चाहते हैं। बच्चों की चाहतों को मुक़द्दम कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपनी हर शय को पीछे कर दिया जाता है बच्चों के सामने, जबकि माँ बाप का दिल भी हमारी ही तरह उनका दिल है। ये एक ऐसी नेमत है परवरदिगार की तरफ से कि जिस नेमत के लिए अंबिया भी गिरिया जिन्होंने किया है। जनाब मूसा जैसा नबी कहते जिस वक्त कोहे तूर पर जा रहे हैं, जनाब मूसा का पैर लड़खड़ाता है और ज़ख्मी हो जाता है, खून जारी है। जनाब मूसा खुदा की तरफ कहते परवरदिगार पालने वाले, क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया, क्या कोई मुझसे ख़ता हो गई कि जिसकी वजह से पालने वाले मेरे माबूद ये मेरे पैर में ज़ख्म आया, खून जारी हुआ। कहते निदा ये मूसा, तुम्हारी वो शफ़ीक माँ जो तुम्हारी खैर और आफ़ियत के लिए हमेशा अपने हाथों को मेरी बारगाह में उठाए होती थी, आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ए मूसा अब संभल कर कदम रखना, ए मूसा अब फूंक फूंक कर कदम को रखना। वो हाथ जो तुम्हारी सलामती के लिए उठा करते थे, वो हाथ जो तुम्हारे लिए दुआओं के लिए उठा करते थे, आज वो माँ नहीं रही। कहते बहुत गिरिया किया जनाब मूसा ने। मूसा जैसा नबी, मूसा जैसा वली, ये नेमत जो छीनी है, खुदा आपके बच्चों को परवरदिगार सब्र इनायत करे। खुदा मरहुमा को करवट करवट चैन दे, अहले बैत के जवार में जगह इनायत करे। बहरहाल ईद के भी अय्याम गुज़र रहे हैं। कहते ऐसे दिनों में माँ बाप की याद बहुत आती है। जब खुशियाँ होती हैं तो माँ बाप बहुत याद आते हैं। खुशकिस्मत है मरहुमा कि जिन्हें मौला मेरे कायनात का ये दस्तरखान नसीब हुआ, और सबसे बड़ी खुशकिस्मती मौत बरहक है। मौत बरहक है, आज नहीं तो कल। कहते जनाबे नूह की भी अगर कोई उम्र कर ले फिर भी इस दुनिया से इंसान को जाना है, मौत बरहक है। लेकिन ये मरहुमा खुशकिस्मत हैं, इनके खानवादे बहरहाल नाज कर इनकी किस्मत के ऊपर कि आपको ये माह रजब नसीब हुआ है। ये बहुत बड़ी उनकी किस्मत है, माह रजब का मयस्सर होना, जो रहमतों का महीना, जो बरकतों का महीना, जिस महीने में इंसान के गुनाह बख्शे जा रहे हैं। खुदा कह रहा है खुद ये मेरा महीना है, इस महीने में मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा उसके लब हिलेंगे, मैं उसे इनायत कर दूंगा। इस महीने के लिए कहा गया ये रजब का महीना कि जिसके लिए सदा दी गई है कि ऐन रजबियून, कहाँ हैं रजब के लोग। जिस महीने का नाम जन्नत की नहरों में से एक नहर है, माह रजब, जो बरकतों का महीना, जो रहमतों का महीना। अहले बैत के दस्तरखान बिछे हुए हैं अहले बैत का दस्तरखान बिछा हुआ है, और ये मासूम के दस्तरखान पर मेहमान हुई हैं, मौला अमीर कायनात के दस्तरखान पर मेहमान हुई हैं। ये महीना, ये माह रजब कि जिसके लिए कहा जाता है अगर इसमें कोई एक नेकी करे तो उसके 70 बराबर नेकी लिखी जाती है। ये जो आप मजलिस इसाले सवाब की जा रही है, ये उनके लिए नेकी है, तोशे आखिरत है उनके लिए, ये उनकी औलाद के लिए भी है, खुद आप मरहुमा के लिए भी है ये। और छे बेहतर कि ये मासूम की बारगाह यहाँ नसीब होना, ये मखसूसी, ये ज़ियारत के अय्याम इमाम रज़ा की बारगाह, और यहाँ इस जगह पर मरहुमा के लिए इस मजलिस का होना, इससे बढ़कर और क्या इफ्तिखार होगा इस खानवादे के लिए, इस फैमिली के लिए। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मौला की बारगाह से उनका ज़िक्र किया जा रहा है,
مولا کے بارگاہ میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے، اور مولا کے بارگاہ میں ان کے لیے زیارت اور یہ اعمال کیے جائیں گے۔ یہاں زیارتوں کا پڑھنا، زیارتوں کا پڑھوانا، بہرحال جو آپ کے اعزاء و اقارب ہیں مرحومین کے لیے جو ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کریں۔ یہی ان کے لیے توشہ آخرت ہوگا، یہی ان کی آخری منزل کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن ہے، زیارتیں ہیں، زیارتوں پہ لوگ بہرحال جو جہاں جہاں ہیں، جو ایران عراق میں ہے، معصوم کی بارگاہ میں امام رضا کے پاس ہے، ان کو بھیجیے زیارتوں کو ان کی طرف سے۔ کربلا میں ہے، ان کی طرف ان کو بھیجا جائے، جو جہاں ہیں یہی چیز ان کے کام آنے والی ہے۔ اور امام رضا کی زیارت اگر ان کی زیارت کروائی جائے، امام حسین کی زیارت سے بڑھ کر ثواب ہے۔ کامل الزیارات کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام رضا کی زیارت امام حسین سید الشہداء سے بھی بڑھ کر ثواب ہے۔ اور جو امام رضا کی زیارت کی جائے دور یا نزدیک سے، جو ان کے لیے اگر زیارت کرے کسی زندہ یا مردہ کے لیے، کیونکہ مستحب اعمال ہر کسی کے لیے انجام دیے جا سکتے ہیں، ہم زندہ ہم مردہ، ہر کسی کے لیے۔ اپنے مرحومین کو مت بھولیں، یہ جگہ اگر نعمتیں ملی ہیں، اگر آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، ان کو بھیجیں ان جگہ پر، ان کا ہدیہ دیں، وہ ہدیہ دیں، وہ جا کر وہاں پڑھیں، کہ وہ جا کر دل سے جو پڑھنے کا حق ہے جا کر وہاں ادا کریں، شرائط کے ساتھ جو اس کا طریقہ ہے پوری زیارت کا جا کر انجام دیں، ان کے لیے خیر ہوگا۔ اور امام کی زیارت، امام رضا کی زیارت، کہ جس کا ثواب کہا گیا ہے مولا رضا کی اگر کوئی شخص زیارت کرے، مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام۔ امام کی اگر کوئی زیارت کرے کوئی شخص خود آ کر، یا کوئی نیابتاً اس کی طرف سے کوئی زیارت اگر کرے، اگر امام کی زیارت کی جائے، من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام، مولا رضا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی میری معرفت کے ساتھ زیارت کرے، میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ 3 مقامات پر اس کے میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اولہ فی القبر، جو ابھی مرحومہ کے لیے ہوا ہے کہ پہلا مقام، اولہ فی القبر، پہلا مقام جب ہر کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کہتے یہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی ساتھ میں جانے والا نہیں، تک و تنہا وہ انسان جائے گا۔ کہتے ہیں کہ شوہر کتنا بھی چاہتا ہو لیکن بیوی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا ہے، بیوی کتنا بھی چاہتی ہے شوہر کو لیکن شوہر کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، بھائی کتنا بھی چاہتا ہو بہن کو لیکن بہن کے ساتھ قبر تک اس کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن اسی طرح کتنے بھی اعزاء و اقارب ہیں، قبر میں کوئی نہیں جاتا، قبر میں تنہا جانا ہے۔ مولا نے فرمایا جو شخص بھی میری زیارت کو کرے، جو شخص بھی میری زیارت کرے، میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ اول روز جب اسے قبر میں رکھا جائے گا، میں خود قبر میں آؤں گا، میں خود قبر میں آؤں گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں حدیث کا فقرہ کہ جس وقت منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے، میں اس وقت بھی آؤں گا، اس وقت بھی آنے کے بعد اس کی مدد کروں گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر جو شخص جتنی مرتبہ بھی زیارت کرے، میں اتنی مرتبہ اس کے قبر میں آؤں گا۔ اب آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی مرتبہ معصوم کو اپنی قبر میں بلانا چاہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنے والدین کی قبر میں بلانا چاہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنے اعزاء و اقارب کی قبر میں بلانا چاہتے ہیں۔ زیارت زندہ مردہ ہر کسی کی جا سکتی ہے، زیارت مستحب اعمال ہے، جس طرح سے حج زندہ مردہ دونوں کے لیے کرایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے زیارت ہے۔ اگر حج کسی کا گردن پہ رہ گیا ہے تو مرنے کے بعد اس حج کو انجام دیا جائے، کسی کو نیابتاً بھیجا جائے کہ جا کر اس حج کو انجام دے، اسی طرح سے زیارت ہے۔ پہلا مقام مولا نے فرمایا یہ مرحومہ کے بہرحال یہ وقت مرحومہ کے لیے جو ہے یہ سخت ترین وقت ہوتا ہے، یعنی جو پہلے چند روز ہوتے ہیں، کہ اس لیے کہا گیا جتنا صدقہ خیرات کر سکتے اتنا صدقہ خیرات کرو۔ لیلۃ الدفن کے لیے کہا گیا اس شب میں تھوڑی تھوڑی دیر پر صدقہ خیرات کیا جائے، تھوڑی تھوڑی دیر میں صدقہ خیرات کیا جائے۔ یہ بڑی سخت مراحل ہوتے ہیں، یہ چند روز جو شروع کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے بہت سخت ترین ہفتہ ہوتا ہے۔ یہ انسان نے جو دنیا میں جو بھی کار خیر و نیک و بد جو بھی کیا ہے، کہتے ہیں اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے سب، اور جسم کا پوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کا گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کے جسم میں روح ڈال دی جاتی، جیسے ہی قبر میں انسان کو لٹایا جاتا ہے، روایتیں ہیں کہ ابھی قبر میں لٹا کر لوگ وہاں سے چند قدم دور نہ ہٹے تھے، انسان کے جسم میں روح آ جاتی ہے، اور جس طرح سے میں اور آپ بات کریں اسی طرح سے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، نیچے سے آواز دیتا ہے لیکن ٹنوں مٹی ہوتی کہ آواز باہر نہیں آتی، کہاں مجھے چھوڑ کر تم لوگ جا رہے ہو، اس تاریک جگہ میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کہتے اگر اس تاریکی کو ختم کرنا ہے تو صلہ ارحام بجا لایا جائے، اگر اس قبر میں روشنی کرنا ہے تو اعزاء و اقارب کے دلوں کو جیتا جائے، یتیم بیواؤں کی مدد کی جائے،
فقیر و فقراء جو مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے، قبر میں یہ روشنی لے کر آئے گا، یہ مونس اور ہمدرد بن کے آئے گا۔ پہلا مقام امام رضا نے کیا فرمایا کہ پہلا مقام جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، جب سب چھوڑ کے چلے جائے، مولا کہتے ہیں میں اس وقت آؤں گا امداد کے لیے۔ والثانی علی الصراط، دوسرا مقام پل صراط ہے، کہتے جس وقت پل صراط پر انسان پہنچے گا، اور وہ بھی سخت مرحلہ ہے، 1000 سال وہاں چلنا ہے، اوپر چڑھنے کے لیے 1000 سال اس کے اوپر چلنا ہے، اور 1000 سال اترنا، یہ دنیا کا 1000 سال نہیں، یہ آخرت کا 1000 سال ہے، یہ اس دنیا کا 1000 سال ہے، اس دنیا کا بھی اگر 1000 سال ہو تب بھی بہت زیادہ ہے۔ کہتے اس وقت امام رضا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری زیارت کی ہوگی، میں رضا اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پورے صراط سے اس کو پار کروا دوں گا۔ تیسرا مقام، یہ بھی سخت ترین مقام ہے، یوم الجزا، یوم العقاب، یوم الحساب۔ کہتے جس وقت ہمارے نامہ اعمال دیے جائیں گے، کہتے انسان پریشان ہوگا، حیران ہوگا، سرگرداں ہوگا۔ کہا جاتا ہے اس وقت امام رضا علیہ السلام آئیں گے، اور مولا آنے کے بعد کہتے میرے آقا وہ نامہ اعمال کو ہاتھوں سے لیں گے، اپنی نظر رأفت کریں گے، نظر عنایت کریں گے کہ ساری خوبیاں اور نیکیاں پلٹ کر آ چکی ہوں گی۔ موقع ہے اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے، خاص طور سے ماں اور باپ، کہ جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہم کو کہیں پہنچانے کے لیے اپنی زندگی تباہ اور برباد کر دی۔ کہتے باپ دن کی دھوپ میں جو ہے محنت اور مزدوری کرتا رہا اپنے بچوں کے لیے، ماں اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن پڑھاتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، کپڑے سلتی رہی، برتن مانجتی رہی، دوسروں کے ہاں نوکری کرتی رہی کہ میرا بچہ، میری بچی پڑھ لکھ لے، میرے بچے کا مستقبل بن جائے۔ ماں باپ نے اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ اپنے سب کچھ کھو دیا اپنی بچی کے لیے۔ کیا ہمارے اتنا فرض نہیں بنتا کہ ان کے مرنے کے بعد ہم پر زیادہ فرائض عائد ہو جاتے ہیں؟ زندگی میں تو ہے ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی ذمہ داریاں جو ہماری بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال چند حدیث ہے کہ مولا کی بہرحال اطاعت والدین میں جو یہاں پر نقل کی گئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر مولا امام رضا علیہ السلام سے ہے، میرے آقا نے بھی فرمایا ہے، اور خود قرآن میں آیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس منزل کو آباد کرنا ہے جہاں اس کا آخری مسکن ہے، آخری جگہ ہے جہاں جا کر رہنا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بر آباءکم، مولا فرماتے ہیں کہ نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔ بہت پیاری حدیث ہے جس کو کافی کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 554 کے اوپر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ مولا نے فرمایا ہے، مولا امام صادق علیہ السلام سے ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی سے پیش آؤ، تاکہ تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں۔ اور اس کے بعد حدیث کا اگلا فقرہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے دوری کرو، تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہ جائیں۔ اللہ اکبر! یعنی آج جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو آج ہم کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی وہ چیزیں پیش آئیں گی۔ ایک بڑی عجیب حدیث یہاں پر اور ہے اطاعت والدین میں، جو کہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، علیک بطاعت الاب وبرہ والتواضع والخضوع والآدام والاکرام لہ وحفظ الصوت بحضرتہ۔ اللہ اکبر! مولا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی اور انکساری اور فروتنی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو، انکساری سے ماں باپ کے سامنے پیش آؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، اپنے ماں باپ کو جتنا زیادہ چاہ سکتے ہو، محبت کر سکتے ہو، اس کو چاہا جائے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث کا جو اگلا فقرہ ہے، اور ان کی عزت و احترام کرو، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو وحفظ الصوت بحضرتہ، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو کبھی بلند نہ کرنا۔ یہ معصوم مولا رضا فرما رہے ہیں، ماں اور باپ کے سامنے کبھی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ آج کی اولادیں ہیں کہ ماں باپ کے سامنے نہیں معلوم کون
کہتے ہیں تکیے کلام استعمال کرتے ہیں، کون کون سی باتیں کہا، نہیں، غلط ہے۔ ماں باپ کے سامنے اتنا زیادہ اپنے آپ کو، اتنا زیادہ ان کے سامنے ماں باپ کے جب کھڑے ہو، کہتے ایسے خضوع اور خشوع سے پیش آؤ جس طرح سے، جیسے ایک قرآن میں کہا گیا، جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بال اور پر کو جھکا لیتا ہے، اپنے بالوں اور پر کو جھکا لیتا، اس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش آؤ۔ آقا نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ رکھنا، تمہارے لیے واجب ہے کہ اپنی آواز کو کم رکھو۔ آج بہت سی اولادیں ہیں کہ ماں باپ کی بے احترامیاں کرتی ہیں، اونچی آواز تو کیا، بہت سی ایسی اولادیں بھی دیکھی جاتی ہیں جو گالی گلوچ کرتی ہیں، فحاشی کرتی ہیں ماں باپ کے سامنے۔ وائے ہو ایسی اولادوں پر کہ جو ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں، ان کے سامنے اس طریقے سے پیش آئیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کے سامنے دیکھو کبھی اف تک نہ کہنا۔ لفظ اف جو پروردگار کہہ رہا، اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو میں لے کر آ جاتا۔ ماں باپ کا بڑا ادب احترام ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں گے، خداوند عالم آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ خاص طور سے ماں کے ساتھ نیکی کا کرنا۔ ماں اپنی محبت کو اپنے بچے سے اظہار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن جب جانور اور پرندے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں۔ انسانوں میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ جب بڑھاپا آ جائے تو ان کے بڑھاپے کا عصا بنیے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے ماں باپ کے، جنہوں نے اپنی جوانی کو ہمارے لیے کھپا دیا، اپنی جوانی کو بھول گئے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تب ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج یہ برتاؤ ہم کریں گے، کل ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ یہی برتاؤ کریں گی۔ اگر آج ماں باپ کا ہم ادب احترام نہ کریں گے، کل ہماری اولادیں بھی ہمارا ادب احترام نہیں کریں گی۔ اگر ماں باپ کے سامنے ہم پیار اور محبت سے اگر پیش آئیں گے تو ہماری جو اولادیں دیکھیں گی، کل وہ اولادیں بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں گی۔ ماں باپ کے سامنے اگر ہم آواز کو بلند کریں گے تو کل یہ جو ہماری اولادیں دیکھ رہی، کل یہ اولادیں بھی آوازوں کو بلند کریں گی۔ ماں باپ کے سامنے اگر ہم فحاشی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو کل یہ اولادیں جو ہیں یہ دیکھیں گی، یہ بھی ہمارے سامنے وہی کام کریں گی۔ جو ہم کرتے جائیں گے وہی سب سامنے ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خود ماں باپ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی نازیبا حرکتیں نہ کی جائیں کہ کل یہ بچے سیکھیں اور وہ سامنے وہ چیزیں آ کر کریں۔ اے میرے عزیزوں، اس نعمت کی قدر کی جائے۔ یہ نعمت جسے پروردگار نے دیا، نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ماں راضی نہ ہو، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، بخشا نہیں جا سکتا، اس کا دم نہیں نکل سکتا اگر ماں راضی نہ ہو۔ آج کی اولادیں ماں باپ کو ایسے ہی بھول جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزوں۔ کہتے ہیں ایک صحابی، بہت مشہور واقعہ، بارہا اس کو آپ نے سنا ہوگا، یادآوری کے لیے، علقمہ رسول کے صحابی ہیں، نزدیک ترین صحابی ہیں پیغمبر اعظم کے۔ کہتے ہیں علقمہ کی بیوی بھاگی بھاگی آتی ہیں پیغمبر اعظم کی خدمت میں، کہتی یا رسول خدا، آپ کے صحابی علقمہ حالت احتضار میں ہیں، موت کا وقت ہے، چند روز گزر چکے ہیں یا رسول خدا، لیکن ان کا دم نہیں نکل رہا، تڑپ رہے ہیں ایک مچھلی کی طرح، دم نہیں نکلتا ہے، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، گریہ کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، یا رسول خدا کچھ دعا کر دیجئے تاکہ علقمہ یا صحیح ہو جائیں یا ان کا دم جو ہے قاعدے سے نکل جائے۔ ہوتا ہے بعض موقع وقت احتضار بہت سے لوگوں کی روحیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں۔ یہ بعض مواقع کہا گیا ہے کہ امتحان بھی ہوتا ہے، بعض وقت یہ کہا گیا ہے کہ یعنی دنیا میں جو کیا ہے وہ آخری وقت بھی ہوتا ہے، کہ بہت سے لوگوں کی روحیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، کہ وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ کہتے اس وقت صدقہ خیرات کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، ان چیزوں کا انجام دینا۔ کہتے علقمہ تڑپ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کہتے بیوی بھاگی بھاگی پیغمبر کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ پیغمبر اعظم کہتے ہیں کیا علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا یا رسول خدا، علقمہ کی فقط ماں زندہ ہیں۔ جناب بلال کو بھیجا، جاؤ جا کر اس کی ماں کو بلا کے لاؤ، علقمہ کی ماں کو بلا کے لایا جائے۔
کہتے بلال بھاگے بھاگے گئے، علقمہ کی ماں کو جا کر پیغمبر کا سلام کہا اور کہا آپ کو جناب رسول خدا طلب کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ننگے پیر وہ بھاگی بوڑھی، وہ ضعیفہ علقمہ کی ماں جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، کہتے جیسے ہی سنا ننگے پیر بھاگی، پیغمبر مجھے یاد کر رہے ہیں، حبیب خدا مجھے یاد کر رہے ہیں، پیغمبر اعظم نے مجھے بلا بھیجا۔ کہتے وہاں سے وہ بھاگتی ہیں، رسول کی خدمت میں آئی، بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، سانس پھول رہی ہے، شوق دیدار میں بھاگی چلیں کہ رسول خدا نے مجھے یاد کیا ہے۔ آئیں، آ کر پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پیغمبر جو ہے کہتے رحمت بھری نگاہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا علقمہ آپ کا بیٹا ہے؟ ماں کہتی ہے ہاں علقمہ میرا بیٹا۔ کہا اس کا وقت احتضار ہے اور اس طرح سے مشکل، کہتی ہے یا رسول خدا میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس نے مجھ کو طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں، مجھ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے۔ ہوتا ہے بعض مواقع انسان اپنے میں کھو جاتا ہے، اپنی آل اولاد میں کھو جاتا ہے، مال و زر میں کھو جاتا ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ماں باپ تھے جو ہم ہیں، ماں باپ نے سب کچھ کیا ہے تو ہم ہیں، اور ایسے وقت میں ماں باپ کو بھول جانا۔ کہتے صحابی رسول ہے، صحابی رسول کی ماں ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول خدا میں علقمہ کو معاف نہیں کر سکتی، میں اپنے فرزند کو معاف نہیں کر سکتی، جو میرے ساتھ اس نے جفا کی ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ بولو وہ آپ کے صحابی صحیح، لیکن ان کا گھر کے اندر اخلاق اچھا نہیں ہے، انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، مجھ کو اذیتیں کی ہیں، مجھ کو ایذا کیا ہے، مجھ کو پریشان کیا ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ پیغمبر کہتے ہیں بہت زیادہ ملول ہو گئے، ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اعظم کو پتہ ہے کہ کیوں علقمہ کا دم نہیں نکل رہا ہے۔ کہتے اصل وجہ یہی ہے کہ ماں راضی نہیں، جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ کہتے ماں سے کہا، ماں نے پھر انکار کے کہا یا رسول خدا اگر آپ حکم دیں گے تو میں آپ کا حکم نہیں ٹال سکتی، لیکن اگر آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یعنی اتنا زیادہ دل دکھا ہوا تھا ایک ماں کا۔ کہتے ایک مرتبہ پیغمبر اعظم نے بلال سے کہا ہے بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیاں جلائی جائیں، اس کے اندر لا کر علقمہ کو آگ میں جھونک دیا جائے، پھینک دیا جائے آگ کے اندر۔ کہتے ہیں بلال اٹھے اور چند لوگ اٹھے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ماں کا دل تھا دہل گیا کہ میرا بیٹا، پیغمبر اس کو زندہ جلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ جناب رسول خدا سے کہتی ہے کہ یا رسول خدا میرے بچے کو معاف کر دیجئے۔ کہا میرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس نے مجھ سے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر تم معاف نہ کہا یا رسول خدا اسے مت جلائیے۔ کہا کہ یہ تو دنیا کی لکڑیاں ہیں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کو یاد کرو کہ جو کہ قیامت کی آگ ہے، اس آگ کو یاد کرو جو جہنم کی آگ ہے، اس سے بدتر وہ آگ ہے، اگر تم اس سے راضی نہ ہوئی تو اسے اس آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تم دنیا کی آگ دیکھ کر اسے برداشت نہیں کر سکتی تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ کہتے ماں کا دل تھا ٹوٹ گیا، گریا کرتی ہے ماں۔ کہتی یا رسول خدا میرے بچے کو معاف کر دیجئے۔ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، ولو اس نے میرے ساتھ جیسا سلوک کیا کوئی بات نہیں، یا رسول خدا میں اپنے بچے کی مصیبت کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر! ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، کتنے بھی بچے اذیتیں کیوں نہ کر دیں، لیکن ماں کا دل ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے کو نفرین نہیں کرتی، ماں کبھی بد دعا نہیں کرتی۔ اگر ماں بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا اور دعا دونوں خدا کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ کہتے ماں باپ کی بد دعاؤں کو کبھی نہ لینا، باپ کی آہ کو کبھی نہ لو، ماں کی بد دعا کبھی نہ لو۔ کہتے علقمہ کی ماں نے کہا کہ یا رسول خدا میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو میں نے معاف کر دیا۔ کہتے جناب رسول خدا کہتے ہیں اچھا چلو معاف کیا تم نے تو میرے ساتھ چلو اس کے گھر۔ کہتے پیغمبر کے ساتھ ساتھ علقمہ کی ماں پہنچتی ہے گھر کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ دیکھا جیسے ہی نگاہ پڑی ماں کے اوپر، چہرے پر تبسم آئے، جیسے پیغمبر کو دیکھا۔ کہتے رسول خدا سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ایک بارگی مسکراتے ہیں، علقمہ سلام کرتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں رسول خدا کو۔ کہتے جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جائے اس طرح سے روح نکل جاتی ہے۔ ایک ماں کی کبھی آہ نہ لی جائے، ماں کی خدمت کرو، اللہ اس کا اجر بہت بڑا دیتا ہے۔ ماں کی خدمت کی جائے، خدا اس کو بہت بڑا اجر اور نیکی اس کے حسنہ لکھی جاتی ہے۔ اے میرے جوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، ماں باپ کی قدر کرو،
ان پر احسان کرو۔ ماں باپ کا رتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یہاں پر مولا علی کی بھی حدیث ہے کہ بر الوالدین اکبر و فریضہ، خداوند عالم کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کہتے ہیں نیکی اور حسن سلوک کا کرنا۔ اکبر و فریضہ، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہاں پہ ایک اور حدیث ہے جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی، مولا فرماتے ہیں، جس کو تحفۃ العقول کے اندر نقل کیا گیا ہے، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَزِيدَ اللَّهُ فِي عُمْرِكَ فَسَّرُ أَبَوَيْكَ۔ کہتے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو خدا تمہاری عمر کو طولانی کرے تو اپنے والدین کو خوش رکھو، والدین سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اگر تمہاری عمریں چاہتے ہو طولانی ہو۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑا رتبہ ہے، یہ زندگی کی مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ اگر دعائیں کرتی ہیں تو رزق و روزی کی بھی مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی زندگی میں جو ہماری رکاوٹیں آتی ہیں، اگر ماں باپ کو راضی کرو تو وہ ساری چیزیں خود بخود برطرف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا کہتے ہیں کہ یہی انسان کا سب سے بڑا معیار اور بلندی کا باعث بنتا ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کی جائے، خاص طور سے ماں کی اگر خدمت کی جائے تو پروردگار اس کے رتبے کو، مرتبے کو بہت بڑھا دیا کرتا ہے۔ بس عزیزو، میں نے ختم کیا ایک واقعہ کہ جو نقل کیا جاتا ہے، جناب موسیٰ ہیں، خداوند عالم سے کہتے ہیں، پروردگارہ، پالنے والے میرے معبود، مجھے یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، بہشت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ بہرحال ہر کسی کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد اس کا پڑوس میں کون رہے گا۔ آج دنیا میں جو ہم لوگ گھر لیتے ہیں، پہلے گھر لیے جاتے تھے، دیکھا جاتا تھا کہ پڑوسی کون ہے، کس طرح کا پڑوسی ہے، اس کا ہمسایہ کس طرح سے ہے، تاکہ وہ چیزیں اس کی زندگی میں، پڑوس کا بڑا حق ہوتا ہے، پڑوسی کا ایک دوسرے کے اوپر بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے، پروردگار، پالنے والے میرے معبود، بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ آواز آئی، ندا آئی، اے موسیٰ، جنت میں آپ کا فلاں فلاں قصاب وہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ ایک قصاب، ایک جوان ہے جو آپ کا وہ پڑوسی ہوگا۔ کہتے خدایا، کیا ممکن ہے کہ میں اس سے ملاقات کر سکوں، میں دنیا میں اسے دیکھ لوں کہ میرا پڑوسی کون ہے، میرا ہمسایہ کون ہے۔ کہتے جاؤ فلاں قریے میں، فلاں جگہ پہ۔ کہتے خدا کی طرف سے وحی ہوئی۔ کہتے جناب موسیٰ کافی مسافت طے کرنے کے بعد، پوچھتے پوچھتے، کہتے ایک قریے میں پہنچے، ایک دیہات میں پہنچے، پتہ کیا، معلوم ہوا کہ وہ فلاں قصاب ہے، وہ قصائی ہے۔ بہرحال موسیٰ کو نام پتہ چل گیا۔ کہتے جاتے ہیں، جا کر دکان کے سامنے بیٹھ گیا، بھی دکان بند تھی۔ کہتے دکان کھولی، اس نے، آتا ہے قصاب، ایک جوان ہے، آتا ہے دکان کو کھولتا ہے۔ کہتے اس نے قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد کہتے اس میں سے کچھ گوشت کو اس نے جو اچھا تھا اس کو نکال کر کنارے رکھا۔ جناب موسیٰ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کی دکانیں اس زمانے میں کھلی ہوتی تھی، آج کی دکانوں میں تالا لگنے کے بعد بھی سب کچھ چوری ہو جایا کرتا تھا۔ پہلے تک دکانیں کھلی چھوڑ کر لوگ چلے جاتے۔ دکان کیا ہوتی تھی، جس جگہ پر جو چیز لگا دی وہی اس کی دکان ہو گئی۔ کپڑا لٹکا دیا گیا، کپڑا ٹانگ دیا گیا، کپڑے کو لگا دیا گیا، وہی اس کی دکان ہو گئی۔ ایک پتھر رکھ دیا گیا، جگہ معین کر دی گئی، وہی اس کی دکان ہو گئی۔ آج اتنے لاکر، اتنے تالے، اتنا سب کچھ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اعتماد نہیں ہو پاتا اور ساری چیزیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ جناب موسیٰ دیکھتے ہیں کہ اس نے، قصاب نے سارا گوشت وغیرہ بیچا، بیچنے کے بعد وہاں سے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے گھر کے جانے کے لیے۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے اور کہنے کہ اس کا نام لے کر کہا کہ کیا تم مہمان نہیں چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو کہ مجھے مہمان کرو؟ کہتے مہمان حبیب خدا ہے، کیوں نہیں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مہمان ہو جائیں۔ جناب موسیٰ کہتے میں مسافر ہوں اور بہرحال آیا ہوں میں تمہارے پاس، اور مجھے مہمان کرو اپنے گھر۔ کہتے وہ لے کر جوان چلا، اپنے گھر پہنچا۔ کہتے گھر پہنچنے کے بعد اس جوان نے، سامنے ایک حجرہ تھا، سامنے دیکھا کہ ایک ضعیفہ، ایک عجوزہ، ایک بوڑھی عورت ہے جو بالکل معذور ہو چکی ہے۔ کہتے جوان کہتا ہے جناب موسیٰ کو گھر میں لے کر آتا ہے، کہتا آپ یہاں پر بیٹھیے، جناب موسیٰ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جوان آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد بہرحال کہتے ہیں کہ جو خدمت وغیرہ اس زمانے میں کی جاتی تھی، جناب موسیٰ کی خدمت کی، اور اس کے بعد کھانا بنانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جاتا ہے، کھانا بناتا ہے۔ کھانا بنانے کے بعد سب سے پہلے موسیٰ سے اجازت لیتا، آپ مہمان ہیں لیکن مجھے تھوڑی اجازت دے دیجیے۔ کہتے ہیں ایک پیالے کے اندر جو ہے
وہ جو گوشت لے کے آیا تھا اس کا اس نے شوربہ بنایا، اور اس کو بنانے کے بعد وہاں سے لے کر کمرے کے اندر، حجرے کے اندر گیا. کہتے ایک مرتبہ اس میں روٹیوں کو بھگو کر اس ضعیفہ کو وہ کھلاتا جاتا ہے. ضعیفہ کھاتی جاتی ہے، کچھ بولتی جاتی ہے، اور یہ زور زور سے ہنستا جا رہا ہے. ضعیفہ کھاتی جاتی ہے اور یہ کچھ کہتی جاتی ہے، اور یہ جوان زور زور سے ہنستا جا رہا ہے. کہتے ہیں ماں، وہ ضعیفہ جو تھی اس کی بوڑھی ماں تھی. کہتے ماں کے منہ کو دھلاتا ہے اور ہاتھ پیروں کو صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد ماں اپنی جگہ پہ پھر لیٹ جاتی. واپس آتا ہے مسکراتا ہوا چلا آ رہا ہے. دسترخوان پہ بیٹھے جناب موسیٰ نے کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کا کوئی دنیا میں نہیں، میں ہی اس کا ایک فرزند ہوں جو اپنی ماں کی میں خدمت کر رہا ہوں. اور بہرحال میری ماں نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، میں اس کے ہر کام کو میں ہی انجام دیتا ہوں. سب سے پہلے آنے کے بعد میں اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اور اپنی دکان سے جو سب سے اچھا گوشت ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے نکالتا ہوں، اور ماں کی یتیماداری کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں. کہتے اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم اپنی ماں کو بار بار لقمہ کھلا رہے تھے تو تمہاری ماں کچھ کہتی تھی اور تم زور زور سے ہنستے تھے، کیا کہہ رہی تھی؟ کہتے میری ماں روز ہی ایسے کہا کرتی ہے، روز ہی ایسی کہا کرتی ہے. کہتی ہے کہ تم موسیٰ نبی اللہ کے ہمسائے بنو، تم موسیٰ نبی اللہ کے جنت میں پڑوسی بنو. کہتے ہیں میں کہاں اور جناب موسیٰ کہاں، میں کہاں اور نبی خدا کہاں، میں کہاں اور وہ یہ میرا رتبہ کہاں. میری ماں کہتی ہے میں سن لیتا ہوں اور ہنس کر مسکرا کر میں ٹال دیا کرتا ہوں. کہتے ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے خدا نے تیری دعا کو سن لیا. کہتا کیسے میری دعا کو سن لیا؟ کہتے میں خود موسیٰ نبی اللہ ہوں. کہتے کہنا تھا قدموں پر گر جاتا ہے. جناب موسیٰ نے اس کو سینے سے لگایا، کہا اپنی ماں سے جا کر کہہ دو مبارک ہو، تیری دعا خدا نے قبول کر لی ہے، اور تو ہی بہشت میں میرا پڑوسی ہوگا. میں نے خدا سے پوچھا تھا تو خدا نے تیرا ایڈریس بتایا، میں وہاں سے پوچھتا ہوا تیرے اس پتے پہ آیا ہوں. تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. ہنیئا لکم، مبارک ہو تمہارے لیے، گوارا ہو تمہارے لیے. دیکھا عزیزوں، اگر ماں کی خدمت کی جائے تو اتنا بڑا اللہ رتبہ دے دیتا. ماں ہوا کرتی ہے. اس خانوادے کے لیے سخت مقام ہے. ایک ماں کا پرسہ ہے. ماں کا نام آتے ہی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. ماں ہر عید بقرعید ہر خوشیوں میں ماں کی یاد آیا کرتی ہے. جب گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو ماں یاد آتی ہے. ماں کی شفقتیں، ماں کی محبتیں ہمیشہ یاد آتی ہے. ایک ماں اور ہے جو مدینے میں رہا کرتی ہے. کون؟ زہرائے مرضیہ، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے حسنین ہیں. یہ ماں ہے جو اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے. پہلو شکستہ ہو چکا ہے، زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا جا چکا ہے. ماں ہے اس درد کے عالم میں بھی جو اپنے بچوں کی خدمت کو نہیں بھول رہی ہے. آئے بہرحال یہ ایک ماں کا پرسہ ہے. آئے شہزادی کونین ملکہ دو عالم کی خدمت میں چلتے ہیں، اور اس کا ثواب اس مرحومہ کو بہرحال ارسال کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا حورا انسیا، السلام علیک یا ام الحسنین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ. آئے سلام کریں اس ماں کو، زہرائے مرضیہ کو سلام کریں. اپنے دلوں کو لے کر چلیں، یہ رجب کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ امیر کائنات کا مہینہ ہے. آئے اپنے دلوں کو لے کر چلیں جنت البقیع کی طرف. یہ مہینہ ہے جہاں آج حرم امام رضا بھی سجا ہوا ہے.
آج نجف بھی سجا ہوا ہے، کاظمین و سامرا بھی چراغاں، رجب کی برکتوں کی وجہ سے سارے معصومین کے روضے سجے ہوئے، سارے معصومین کی قبروں پر چراغاں ہے، اس مرحومہ کی بھی قبرستان میں چراغاں ہوگا جو ایک ماں دنیا سے گئی ہے، لیکن ایک ماں مدینے میں ہے جس کی قبر ویران ہے، نہ رات کو کوئی شمع جلانے والا ہے، نہ قبر پہ کوئی سایہ ہے، دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، قبر زہرا ویران ہے، ایک شمع جلانے والا بھی قبر زہرا پہ کوئی نہیں، یہ ماں کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ایک شخص مشہد میں مدینے سے زیارت کے لیے آتا ہے، مولا رضا کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتے ہیں جیسے ہی حرم کے اندر وہ وارد ہوتا ہے، انٹری کرتا ہے، کہتے آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہر صحن میں بھاگتا ہے، کبھی ایک صحن سے دوسرے صحن، کبھی دوسرے صحن سے تیسرے صحن، کبھی زری کے پاس چیخ چیخ کر سر پیٹ کے روتا ہے، کبھی شفا کی جالی کے پاس آ کر چیخ چیخ کے روتا ہے، کبھی اس صحن میں جہاں اس وقت میں موجود ہوں یہاں آ کر چیختا ہے۔ کہتے ہیں خادم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، کیا بات ہے، کیوں یہ اتنا گریا کر رہا ہے؟ لوگ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے، وہ بین کر کر کے فریاد کر کر کے گریا کر رہا ہے۔ کہتے ایک شخص آگے بڑھا جس کو عربی آتی تھی، پوچھا میرے بھائی کیا ہوا، کیوں اتنی دہاڑے مار کر چیخ کر تڑپ تڑپ کے تم رو رہے ہو؟ کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں غریب الغرباء امام رضا کی زیارت کروں، میں بہت تڑپ رہا تھا، یہ بہت سالوں پہلے کا واقعہ، جس زمانے میں نہ موبائل تھے نہ فون تھے، تڑپتے تھے لوگ معصومین کی زیارتوں کے لیے کہ کیسے زیارتیں ہو، روزے آج دیکھنا آسان ہو گئے، اس زمانے میں روزوں کو دیکھنا آسان نہ تھا۔ کہتے ہیں یہ بہت تڑپ رہا ہے، کہا کیا بات؟ کہا میں نے سنا مولا کا لقب ہے غریب الغرباء، اے میرے پردیسی امام آپ پر میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں پھر بات کیا ہے، تم اتنا گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے تو سنا تھا مولا غریب ہے، میں تو یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں امام رضا امیر الامراء ہے، اتنے زائر ہیں مولا کے یہاں 24 گھنٹے، اتنا چراغاں ہے مولا کے یہاں، ہر طرف روشنی زائروں کا ہجوم ہے۔ کہتے غریب مولا رضا نہیں، غریب بقی کے امام ہے، غریب جنت البقی کے امام اور معصومین ہے، غریب رسول کی بیٹی ہے، غریب ماں ہے بقی میں جس کی قبر پہ ایک بھی شمع کوئی جلانے والا نہیں ہے۔ آئے مولا کو تسلیت عرض کرے، آقا امام رضا کو ان کی جدہ کی، اس خانوادے کو اس فیملی کو بھی تسلیت عرض کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا تمام چاہنے والے جمع ہو گئے ہوں گے، رشتہ دار عزیز و اقارب جمع ہو گئے ہوں گے،
پڑوسیوں کو بھی پتہ چلا ہوگا، سب جمع ہو گئے ہوں گے۔ آپ غربت میں صحیح، وطن سے دور صحیح، لیکن ہر کوئی آپ کو دلاسا دینے کے لیے آیا ہوگا کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کی ماں کے غم میں شریک ہیں۔ بچوں اور بچیوں کو لوگوں نے دلاسا دیا ہوگا، ہائے میں قربان جاؤں زہرا آپ کی غربت پر۔ کہتے حسنین کو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا، زہرا کا جنازہ غربت میں اٹھایا گیا، رات کی تاریکی میں بی بی کو غسل و کفن دیا گیا کہ تڑپ کے بچے رہ گئے۔ کہتے جب غسل دیا جا رہا تھا ملکہ دو عالم کو، کہتے فضہ بھاگی بھاگی آئی تھی، آ کر کہا تھا اے آقا شہزادی کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹ رہا ہے، اے مولا کیا جسم پر ہر جگہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے؟ مولا کہتے ہاں، اسما سے بھی کہا، فضہ سے بھی کہا ہاں۔ کہتے ہیں جنازے کے جسم پر ہر جگہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ کہتے مولا نے دیکھا حسنین بلند بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں، ماں کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے۔ کہتے مولا نے حسنین کو چپ کرایا، اے میرے لال تھوڑا دھیرے گریہ کرو، کہیں تمہاری آوازیں گھر کے باہر نہ نکل جائے۔ کہتے علی اٹھے، بچے سسک سسک کے رو رہے ہیں، علی پہنچے، کہتے زہرا کے ہاتھ کو ہٹانا چاہ، پہلو سے نہیں ہٹا۔ کہتے مولا نے اپنی امامت کا سہارا لیا، ہاتھ کا ہٹنا تھا پہلو سے، ارے قیامت ہو گئی۔ علی نے چیخ ماری واہ زہرا، اے زہرا تبھی تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل کفن دیا جائے۔ اب میں سمجھا کیوں آپ نے کہا تھا کہ رات کی تاریکی میں میری نگاہ آپ کے پہلو پہ نہ پڑ جائے۔ میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا نے اے اسما مجھ سے چھپایا، اپنے درد کو کبھی نہ بتایا، تبھی تو میں دیکھتا تھا جب گھر میں آتا تھا، کبھی اسے کا سہارا کبھی دیوال کا سہارا، لیکن زہرا نے اپنے درد کو کبھی مجھ پہ واضح نہ کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا پروردگار ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، خدایا مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے، خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، پروردگارا اس فیملی کے تمام افراد کو صبر عنایت کر دے، خدایا مرحومہ کی قبر پر نور کا باران کر دے، معصوم کے جوار میں انہیں جگہ دے دے، پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ چاردہ معصومین کا تجھے واسطہ دیتے معبود، جو مریض اور بیمار گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی خدایا ان سب کو ہم سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے، پروردگارہ پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں چاردہ معصومین کے صدقے میں یہ مریضی بیماری جو دنیا بھر میں پھیلی ہے اس کو ختم کر دے، خدایا جن کے دلوں میں بھی زائرین کی تمنا ہے معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی، ان سب کو آنا نصیب کر دے، زائرین کے لیے جس طرح کی بھی رکاوٹیں ان سب کو برطرف کر دے، خدایا جن کے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی بھی زندہ انہیں طول حیات عنایت کر دے، جن کے والدین میں سے کوئی بھی دنیا سے جا چکا ہو پروردگار اسے کروٹ کروٹ چین دے دے، خدایا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو اعلی العین میں بلند سے بلند تر کر دے، خدایا تجھ سے التجا ہے موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے، پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار کر دے۔ آخر میں التجا ہے
سورہ فاتحہ کی مرحومہ نوینہ بنت نور الدین بھیمانی، لاکھانی فیملی کے تمام مرحومین، لادا فیملی کے تمام مرحومین، پاتروالا فیملی کے تمام مرحومین، دودیا فیملی کے تمام مرحومین، کنٹریکٹر فیملی کے تمام مرحومین، ڈنڈا والا فیملی کے تمام مرحومین، فضل بھائی فیملی کے تمام مرحومین، اور جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔